اچھا، حضرت موسیٰ کو جو ہے وہ کون کون سے معجزے عطا کیے گئے؟ ٹھیک ہے، ان کے جو مشہور معجزے ہیں ان میں سے ایک تو ان کا جو ہے وہ عصا والا معجزہ ہے، ٹھیک ہے، سٹک والا، لاٹھی والا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ان کا جو مشہور معجزہ ہے وہ بغل میں سے ہاتھ نکالتے تھے تو وہ چمکنے لگتا تھا۔ ٹھیک ہو گیا بھائی، اپنی آواز بند کر دیں، کسی کی آواز آنے۔ تو حضرت موسیٰ کا عصا والا معجزہ جو ہے وہ مشہور ہے، اور پھر وہ ید بیضا جس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک تو عصا والا معجزہ، ٹھیک ہے، مرسل آف سٹک، ٹھیک ہے، عصا والا معجزہ۔ اپنی آواز بند کر دیں، کس کی آواز آنا ہے۔ اور سیکنڈ کون سا تھا؟ ید بیضا، ٹھیک ہے، ید بیضا پوچھا جاتا ہے ید بیضا کس کا معجزہ تھا؟ تو وہ حضرت موسیٰ کو، یعنی کہ بغل میں سے ہاتھ نکالتے تھے تو وہ چمکنے لگتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہ دونوں معجزے لے کے حضرت موسیٰ فرعون کے دربار میں جاتے ہیں، اور وہاں پہ اپنے وہ سارا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، اس واقعے کو میں رپیٹ نہیں کروں گا۔ فرعون جو ہے وہ اپنے تمام جتنے بھی جادوگر ہوتے ہیں ان کو بلاتا ہے، ان کے مقابلے میں وہ اپنی چھوٹی چھوٹی رسیاں پھینکتے ہیں تو سانپ بن جاتے ہیں، حضرت موسیٰ اپنا سانپ پھینکتے ہیں تو اژدہا بن جاتا ہے، اور وہ تمام رسیوں کو، سانپوں کو کھا جاتا ہے۔ اچھا، وہ جو جادوگر ہے وہ تو ایمان لے آتے ہیں، لیکن جو فرعون ہے وہ ابھی بھی ایمان نہیں لاتا۔ فرعون جو اس کے حواری تھے وہ ابھی بھی ایمان نہیں لاتے، کیوں؟ کیونکہ ہر بندہ جس چیز کا علم رکھتا ہے نا، اس کو اپنے علم کی انتہا کا پتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ میرے پاس جو علم ہے نا، مجھے اس علم کی انتہا کا پتہ ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کی انتہا کیا ہے۔ ایک بڑھئی کے پاس جو علم ہے اس کو اپنے علم کی انتہا کا پتہ ہے کہ بھئی میں اتنا بنا سکتا ہوں، اس سے زیادہ جو ہے وہ ایک بڑھئی کا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے جو جادوگر تھے انہیں اپنی انتہا کا پتہ تھا کہ اس حد تک تو جادو ہے، لیکن اس سے حد سے اوپر جو ہے نا وہ جادو نہیں ہے، وہ پھر کوئی معجزہ ہی ہے۔ تو جب انہیں اپنی انتہا کا پتہ تھا، اس لیے جادوگر تو ایمان لے آئے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ جادوگروں کو اپنی انتہا کا پتہ تھا، انہیں پتہ تھا کہ جادو جو ہے وہ کس حد تک کام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو لوگ نہیں جانتے تھے انہیں وہ حضرت موسیٰ کا بھی جو ہے وہ جادو ہی لگائی، جس طرح فرعون تھا، فرعون چونکہ جادو کے بارے میں جانتا نہیں تھا، اس لیے انہیں اس کو بھی حضرت موسیٰ کا جو ہے وہ جادو ہی معلوم ہوا، ٹھیک ہو گیا۔ تو پھر یہاں سے جو ہے وہ راتوں رات پھر فرعون نے کہا کہ حضرت موسیٰ کو قتل کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ تو پھر راتوں رات جو ہے وہ یہاں سے ہجرت کی، اور 6 لاکھ کے قریب کتنے بنی اسرائیل تھے جو حضرت موسیٰ لے کے چلے؟ 6 لاکھ، 6 لاکھ بنی اسرائیل مائگریٹڈ ود حضرت موسیٰ، ٹھیک ہے۔ آپ کو میں نے ساری سٹوری جو ہے وہ ترتیب سے سنا دی کہ جس طرح وہ پیدا ہوئے، پھر ان کو دریا میں بایا گیا، پھر فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ نے پرورش کی، ٹھیک ہے، اور پھر ان کی والدہ کی ملاقات کس طرح ہوئی دودھ کے بہانے، ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے وہ پھر اسی طرح انہوں نے ایک مصری کو قتل کر دیا، ٹھیک ہے۔ پھر وہاں سے وہ مصری کو قتل کر ہجرت کر کے جو ہے وہ چل پڑے فلسطین کی طرف، اور وہاں پہ پھر حضرت شعیب کا واقعہ جو ہے سارا میں نے بیان کیا، ٹھیک ہے۔ پھر ان کی شادی کیسے ہوئی، پھر وہاں سے واپسی پہ ان کا سفر، وہ کوہ طور پہ پہنچے، وہاں پہ جو ہے وہ شجرۃ النداء اور ساری باتیں وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ اب وہاں سے وہ چل پڑے فرعون کے دربار کی طرف، اور وہاں پہ یہ معجزے وغیرہ دکھا کے تو اب دوبارہ انہوں نے جو ہے وہ اللہ کا حکم آیا کہ دوبارہ جو ہے وہ فلسطین کی طرف نکل پڑو، اور اب انہوں نے وہاں پہ ریڈ سی کراس کیا۔ کل میں نے آپ کو دکھا دیا تھا کہ جب وہ انہوں نے راتوں رات ہجرت کی تو سامنے سمندر آ گیا، دریا آ گیا، تو وہ دریا میں اللہ کا حکم آیا کہ 12 عصا جو ہے وہ دریا میں مارو، تو دریا میں کتنے رستے بنے تھے؟ 12، ٹھیک ہے، 12 paths were made in کون سا دریا تھا آپ کا؟ ریڈ سی، were made in ریڈ سی، ٹھیک ہے۔ ریڈ سی میں نہیں نہیں، بحر مردار تو ڈیڈ سی ہے، یہ ریڈ سی ہے، وہ جو بحر مردار ہے نا وہ ڈیڈ سی ہے، اس کو بحر احمر کہتے ہیں، نہیں بحر احمر کہتے ہیں، بحیرہ احمر، سوری بحر نہیں، بحیرہ احمر۔ کل میں نے آپ کو ریڈ سی دکھایا نہیں تھا ڈیٹیل میں؟ ریڈ سی، ڈیڈ سی، سوری میں ترجمہ صرف کیا۔ ہاں وہ ڈیڈ سی ہے، وہ جو حضرت لوط والا تھا نا، ڈیڈ سی جس میں بندہ ڈوبتا نہیں ہے، وہ اس میں وہ ڈیڈ سی ہے، ٹھیک ہے، اس کو بحر مردار کہتے ہیں، ڈیڈ سی کو، اور وہ لوئسٹ پوائنٹ آف دا ارتھ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ ورلڈ کا لوئسٹ پوائنٹ پوچھا جاتا ہے کون سا ہے،
تو دیٹ از ڈیڈ سی. ٹھیک ہے, اس میں دو آپشنز آتے ہیں, ڈیڈ سی کا بھی آتا ہے اور مریانا ٹرینچ کا بھی آتا ہے. ٹھیک ہے, جو مریانا ٹرینچ ہے نا وہ پانی کا لوئسٹ پوائنٹ ہے, وہ سمندر میں ہے. ٹھیک ہے, وہ خشکی میں نہیں ہے. یہ جو ڈیڈ سی ہے یہ خشکی میں ہے, مطلب خشکی میں پانی بنا ہوا ہے اور اس میں لوئسٹ پوائنٹ ہے. تو اوور آل اگر دیکھا جائے تو پھر مریانا ٹرینچ جو ہے وہ سب سے لوئسٹ ہے. اگر پانی اور خشکی کو ملا کے دیکھا جائے تو مریانا ٹرینچ جو ہے وہ سب سے لوئسٹ پوائنٹ ہے. مریانا ٹرینچ تقریباً کوئی 11,032 میٹر جو ہے نا اس کی گہرائی ہے, 11,032 میٹر. یعنی کہ جو آپ کی سر ماؤنٹ ایوریسٹ ہے نا, جو آپ کی ماؤنٹ ایوریسٹ ہے یہ 8,848 میٹر بلند ہے. اسی ماؤنٹ ایوریسٹ کو اگر الٹا کر دیا جائے نا تو پھر بھی وہ گہرائی پوری نہ ہو, کیونکہ یہ ماؤنٹ ایوریسٹ 8,848 میٹر ہے اور وہ جو گہرائی ہے وہ 11,032 میٹر جو ہے وہ نیچے گہری ہے. پیسیفک وہ پیسیفک اوشن میں ہے, پیسیفک اوشن میں. ٹھیک ہے, پیسیفک اوشن میں ہے, فلپائنز کے ساتھ کر کے پڑتی ہے. ٹھیک, سر کتنی گہرائی دوبارہ بتائیے. 11,032 میٹر, وہ سب سے لوئسٹ پوائنٹ ہے کس کا, ارتھ کا. یہ آپ کی مریانا ٹرینچ ہے یہاں پہ نا, کدھر گئی, یہ یہاں پہ یہ پیسیفک اوشن میں جو ہے نا مریانا ٹرینچ ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ہے یہ 11,032 اس کی میٹر گہرائی ہے, یعنی کہ ماؤنٹ ایوریسٹ سے بھی زیادہ اس کی گہرائی ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے, تو یہ کون سے اوشن میں پڑ رہی ہے, یہ اوپر دیکھیں پیسیفک اوشن لکھا ہوا ہے. ٹھیک, اس سائڈ پہ ہے. ٹھیک ہے, اور یہ جو ڈیڈ سی کی میں نے بات کی تو ڈیڈ سی تو یہاں پر اسرائیل اور جارڈن کے بارڈر پہ میں نے یہاں پہ آپ کو بتایا تھا, یہاں پہ یہ جو میں نے ریڈ کیا ہے نا, یہ اب ریڈ زیادہ ہو گیا ہے, اتنا یہ زیادہ ہے نہیں. ٹھیک ہے, لیکن ویسے میں نے آپ کو ذرا بڑا کر کے دکھانے کے لیے ریڈ زیادہ کی ہے. تو یہاں پہ ڈیڈ سی ہے, یہ خشکی کا لوئسٹ پوائنٹ ہے. کلیئر ہو گیا. اور اب جو میں بات کر رہا ہوں دریائے نیل جو ہے نا وہ ادھر ہے. ٹھیک ہے, دریائے نیل مصر سے گزرتا ہے لیکن وہ اور سائڈ پہ ہے. ٹھیک ہے, جو حضرت موسیٰ نے کراس کیا تھا وہ ریڈ سی تھا. یہ اکثر کوشچن آیا ایگزام میں, جو حضرت دریائے نیل یہ جا رہا ہے, ایکسکیوز می سر, یہ دریائے نیل جا رہا ہے. جی جی, تو جب ان کو صندوق میں ڈالا گیا تھا تو وہ وہ دریا دریائے نیل میں نہیں ڈالا تھا. گیا تھا. نہیں, صندوق جو ہے وہ دریائے نیل میں ڈالا گیا تھا. ٹھیک ہے, جو صندوق ہے نا وہ نائل ریور میں ڈالا گیا تھا. لانگیسٹ ریور آف دا ورلڈ بھی ہے نائل ریور. ٹھیک ہے, اور یہ ایجپٹ کا ریور کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ویسے یہ ادھر سے جو ہے نا یہ الٹا بھی بہتا ہے, مطلب دریا نیل کیا ہوا, مطلب یہ الٹا بہتا ہے نا, جو دوسرے ہیں ہاں وہ یہ الٹا بہتا ہے, یہ نارتھ کی طرف بہتا ہے. باقی دریا جو ہے وہ نارتھ سے ساؤتھ کی طرف بہتے ہیں, یہ ساؤتھ سے اوپر نارتھ کی طرف جاتا ہے, الٹا بہتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ جو ہے نا یہ اس لیک سے نکلتا ہے, اس لیک کا نام ہے وکٹوریا لیک. ٹھیک ہے, یہ جس لیک سے نکل رہا ہے اس کا نام ہے وکٹوریا لیک, وکٹوریا. سر 2 لیکس مل کے ہاں, اس میں 2 نیل لیکس ادھر سے ملتی ہیں, ایک میں سے جو ہے نا وہ بلو نائل ملتا ہے, یہاں سے ایک وائٹ نائل آتا ہے. ٹھیک ہے, اور ادھر سے جو ہے ایک اور لیک ہے, اس سے جو ہے وہ بلو نائل ملتا ہے. تو 2 نائلز مل کے تو پھر ایک بڑا یہ نائل بنتا ہے. ٹھیک ہو گیا, لیکن وہ بعد کی باتیں ہیں. تو میں نے صرف یہ بتانا تھا کہ دریائے نیل میں جو ہے وہ حضرت موسیٰ کو ڈالا گیا. ٹھیک ہے, اور سوری صندوق میں ڈالا گیا, اور پھر جو انہوں نے کراس کیا تھا وہ یہ والا دریائے نیل نہیں کراس کیا تھا, کیونکہ فلسطین جائے نا تو درمیان میں یہ والا ریڈ سی آتا ہے, یہ والا. ٹھیک ہے, یہ آپ اچھا آپ ایسا کیا کریں, اپنے روم میں نا ایک میپ لگا لیں تاکہ آپ کو چیزیں کلیئر ہو. بڑا سا میپ جو ہے نا بازار سے لے کے نا وہ اپنے روم میں لگا لیں, یا کم از کم جو ہے وہ گوگل سے کوئی بڑا میپ جو ہے نا اس طرح کا وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں. ٹھیک ہے, اور اس میں چیزیں خود بھی دیکھا کریں تاکہ آپ کو چیزیں کلیئر ہوں کہ ریڈ سی کدھر ہے, نائل ریور کدھر ہے, پھر ڈیڈ سی کدھر ہے, پھر اوپر میڈیٹرینین سی کدھر ہے, پھر ان کے درمیان اسٹیٹس میں نے کل کے لیکچر میں آپ کو بتائی تھی وہ دیکھیں. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں اپنی کلیئر کیا کریں. اچھا جی, ان تو پہ ایک لیکچر ہوگا جو کیا چیز اسٹریٹ ہے آئیلینڈ. سمجھ نہیں آئی. سر میں کہہ رہا ہوں کہ ان پہ سیپریٹ لیکچرز بھی ہوں گے نا, جو ہاں, آئیلینڈ یہ ہے جغرافیہ پیننس. کے سیپریٹ لیکچر ہوں گے. ابھی تو میں آپ کو اسلامیات میں ویسے لوکیشن بتا رہا ہوں, تو یہ آپ کو میپ جو ہے وہ سیپریٹ میں کرواؤں گا. ٹھیک, اچھا جی, تو واپس آتے ہیں اپنی بات کی طرف. تو 12 رستے کس میں بنے تھے, ریڈ سی میں, جس کو اردو میں بحیرہ احمر کہتے ہیں, بحیرہ احمر. اچھا جی, اس کے بعد رستے بھی بن گئے. اب کیا ہوا, اب حضرت موسیٰ جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں اپنی قوم کو لے کے, اور وہ پہنچتے ہیں
تقریباً وہ پہنچتے ہیں اس پہ جو ہے نا سنائی پیننسولا جو میں نے آپ کو بتایا نا اس سے آگے طور کے قریب پہنچتے ہیں. تو وہاں پہ ان کو ایسے لوگ نظر آتے ہیں کہ جو بتوں کی جو ہے نا پوجا میں مصروف تھے. جو مقام طور میں نے آپ کو دکھایا تھا نا سنائی پیننسولا پہ, وہاں پہ کچھ لوگ نظر آتے ہیں جو کہ بتوں کی پرستش کرتے تھے. ٹھیک ہے. اب یہ جو حضرت موسیٰ کی قوم تھی نا بنی اسرائیل, یہ بڑی کہ نا کوئی اوتری سی قوم تھی اور بڑے بڑے اللہ نے اس پہ انعامات بھی کیے ہیں, لیکن پھر بھی یہ جو ہے نا انعامات کے باوجود بھی سدھرنے کا نام نہیں تھی لیتی. ٹھیک ہے. اب جس طرح پہلے بنی اسرائیل جو ہے وہ غلام تھے ادھر مصر میں, ٹھیک ہے, فرعون کے. ٹھیک ہے. پھر حضرت موسیٰ نے اب ان کو جو ہے وہاں سے آزاد کروایا اور اللہ نے انہی بنی اسرائیل کے لیے 12 رستے بنائے. ٹھیک ہے. کیونکہ حضرت موسیٰ کے گزرنے کے لیے تو ایک رستہ کافی تھا, تو وہ پورا لشکر جو 6 لاکھ کا تھا تو اس کے لیے پھر 12 رستے بنائے گئے. ٹھیک ہے. اور پھر لیکن اس کے باوجود بھی جب یہ دوسرے کنارے پہ پہنچے, جب انہوں نے کہا کہ ہم تو اب ڈوبے نہیں, ٹھیک ہے, تو وہاں پہ جب انہوں نے قوم دیکھی تو وہ بتوں کی, تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ ہمیں بھی کوئی اس طرح کا جو ہے وہ بت بنا دو جس کی ہم جو ہے وہ جس کو معبود بنائیں. تو موسیٰ نے کہا شاباش ہے بھائی, پہلے تو میں اللہ کا میں ایمان جو ہے وہ اس کی طرف لا لا کے تھک گیا ہوں, اور اب اللہ کا معجزہ بھی تمہیں دکھایا اور ابھی بھی تم کہتے ہو ہمیں بھی جو ہے وہ اس طرح کا بت بنا دو. ٹھیک ہے. تو پھر الغرض کے موسیٰ نے جو ہے نا حضرت موسیٰ نے وہ پھر اللہ تعالیٰ نے نا ان کو دوبارہ کوہ طور پہ بلایا. پھر حضرت موسیٰ نے التجا کی کہ اللہ یہ قوم جو ہے نا یہ مجھ سے نہیں سدھرتی. تو حضرت موسیٰ کو دوبارہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دوبارہ طور پہ آ جاؤ. اور یہاں پہ کوشچن آتا ہے کہ حضرت موسیٰ طور پہ کتنی دفعہ گئے؟ تو 2 دفعہ گئے. ٹھیک ہے. ایک دفعہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا. ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ went to طور to talk with, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کتنی دفعہ کلام کرنے کے لیے بلایا؟ 2 دفعہ. to talk with اللہ. ٹھیک ہے. 2 times. پہلے والا میں نے آپ کو بتا دیا جو فرعون کے دربار میں جانے سے پہلے گئے تھے. ٹھیک ہے. اب یہ وہاں سے جب ریڈ سی کراس کر رہے تو اب یہ دوسری دفعہ پھر جو ہے وہ حضرت موسیٰ کو اللہ نے بلایا. اور اب یہاں پہ جب دوسری دفعہ بلایا نا, اب یہاں پہ حضرت موسیٰ کو اللہ نے کہا کہ تم آپ جو ہے وہ طور پہ آؤ اور میں پھر 30 دن, اللہ تعالیٰ نے کہا کتنا, کہا کہ 30 دن یہاں پہ اسٹے کرو. ٹھیک ہے. تو گاڈ سیڈ ٹو اسٹے کتنے ڈیز؟ 30 days. 30 days on the tour. Which was extended, جو بعد میں بڑھا کے کتنے ہو گئے؟ 40 days. Which was extended to 40 days. یہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ پہلے 30 days کے لیے بلایا اور پھر جو ہے وہ بعد میں ایکسٹینڈ کر کے 40 days جو ہے وہ وہاں پہ حضرت موسیٰ نے طور پہ قیام کیا. ٹھیک ہے. تو قوم کو تو وہ 30 days کا بتا کے آئے, لیکن 10 دن اللہ تعالیٰ نے دوبارہ قوم کو آزمائش میں ڈالا, 10 دن اور بڑھا دیے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا تھا کہ ان کی قوم جو ہے وہ پیچھے سے کیا کرتی ہے. تو 30 دن کا وعدہ کر کے آیا حضرت موسیٰ کہ آپ لوگ یہیں پہ ٹھہرے, میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر کے آتا ہوں, تو 30 days میں آ جاؤں گا. پھر 30 days وہاں پہ رہے اور یہاں پہ 40 days میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو تورات عطا کی. ٹھیک ہے. تورات کی تختیاں تھی, پتھر کی تختیاں جو تھی نا اس پہ لکھی ہوئی تورات تھی. تورا was revealed. اب یہ تورا کا اکثر یہ بھی کوشچن آ جاتا ہے کہ تورا جو ہے وہ جو ہجرت کی تھی فرعون کے لشکر سے, اس کے بعد تورات نازل ہوئی یا پہلے ہوئی؟ تو بعد میں نازل ہوئی. ٹھیک ہے. تورات was revealed on حضرت موسیٰ. بحیرہ احمر کیا ہے؟ بحیرہ احمر ریڈ سی کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو ہے وہ ریڈ سی کو بحیرہ احمر بولتے ہیں. ٹھیک. اچھا جی, یہاں پہ جو ہے وہ اب حضرت موسیٰ کو تورات جو ہے وہ ان پہ نازل کی گئی. اب پیچھے انہوں نے کیا کام کیا؟ پیچھے جو ہے وہ ان میں سے ایک یہاں پہ ایک قصہ پوچھا جاتا ہے سامری کا. ٹھیک ہے. سامری کا قصہ جو ہے وہ کس سے منسوب ہے؟ تو حضرت موسیٰ سے منسوب ہے. سر مجھے پتا ہے یہ قصہ. ہاں جی. سامری کا قصہ جو ہے نا وہ ادھر تو حضرت موسیٰ طور پہ چلے گئے نا, اور پیچھے جو ہے وہ ایک سامری, ان میں ایک جادوگر ٹائپ تھا. تو اس نے جو ہے نا وہ روایات میں ہے کہ اس نے نا حضرت جبرائیل کے جو ہے نا ان کو گھوڑے سے گزرتے ہوئے دیکھا اور ان کے گھوڑے کی قدموں کی جو مٹی ہے نا وہ وہاں سے اٹھا لی. ٹھیک ہے. اور انہوں نے پیچھے حضرت موسیٰ جو ہے وہ اپنے بھائی کو چھوڑ گئے تھے حضرت ہارون کو کہ آپ جو ہے وہ قوم کی دیکھ بھال کریں پیچھے. تو انہوں نے حضرت ہارون سے کہا, سامری نے حضرت ہارون سے کہا
کہ یہ مٹی تو میں نے اٹھا لی ہے, اب اللہ سے دعا کریں کہ جیسا میں چاہتا ہوں یہ ویسی بن جائے, ٹھیک ہے, وگرنہ جو ہے نا وہ میں آپ کی قوم میں فساد پھیلا دوں گا. تو پھر حضرت ہارون کو مجبوراً دعا کرنی پڑی, تو وہ مٹی جو ہے نا وہ ایک بچڑا بن گئی تھی. ٹھیک ہے, مٹی کیا بن گئی تھی؟ ایک بچڑا. سر یہ آپ نے لکھا ہے تورات, یہ تورات کس زبان میں نازل ہوئی تھی؟ جیسے قرآن مجید عربی زبان میں. تورات جو ہے وہ آپ کی عبرانی زبان میں آئی تھی. عبرانی میں ہے. کسی کوئی بندہ کلیئر کرے گا تورات کے زبان میں؟ سامری میڈ. ایکسکیوز می سر, جی جی, یہ 32 والے پوائنٹ میں حضرت موسیٰ کے آگے ناؤ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ یہ اب دوسری دفعہ جو اب گئے نا طور پہ, ناؤ مطلب آپ جو دوسری سیکنڈ ٹائم آئے ہجرت کے بعد. ٹھیک ہے, یہ ان کے وہ دریا سے کراس کرنے کے بعد جب سیکنڈ ٹائم آئے تب تورات عطا ہوئی. ایک دفعہ پہلے بھی گئے تھے نا جب حضرت شعیب سے فارغ ہو کے گئے تھے, جب ان کو معجزے آتا, معجزے پہلی دفعہ آتا ہوئے, تورات دوسری دفعہ آتا ہوئی. سمجھ آ گئی؟ جی ہو گیا کلیئر. جی سر, تھینک یو. سامری میڈ کاؤ. ٹھیک ہے, سامری نے نا ایک بچڑا بنایا. ٹھیک ہے, تو یہ بچڑا کس نے بنایا تھا؟ سامری نے بنایا تھا. یہ کس قوم سے تھا؟ بنی اسرائیل سے تھا. کس نبی کے دور میں بنایا؟ حضرت موسیٰ کے دور میں. تو یہ سارے کوشچن آپ نے ذہن میں رکھنے. اس کا نام کیا تھا؟ سامری. ٹھیک ہے, تو پھر اس نے جو ہے وہ بچڑا بنایا اور لوگوں کو کہا کہ یہی معبود ہے. حضرت موسیٰ تو بھول گئے ہیں. جی جی بتائیں. سر حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنے بھائی تھے؟ 2 بھائی تھے, حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون. ہارون بڑے تھے اور حضرت موسیٰ چھوٹے تھے. تو اس نے کہا, سامری نے, کہ حضرت موسیٰ تو بھول گئے ہیں کہ یہ اصل میں تو معبود جو ہے وہ یہی بچڑا ہے. ٹھیک ہے, تو حضرت موسیٰ کو تو جو ہے وہ طور پہ چلے گئے, اصل میں تو یہ بچڑا ہے جو کہ ہمارا معبود ہے. پھر صاحب نے وہ بچڑے کی پیروی شروع کر دی. ٹھیک ہے, اور موسیٰ جو ہے نا وہ پھر جب واپس آئے تو وہ پھر بڑے غضبناک ہوئے اور اپنے بھائی کو بھی, ہارون کو بھی انہوں نے ڈانٹا کہ کس طرح جو ہے وہ پیچھے آپ نے ان کا خیال نہیں رکھا, یا قوم جو ہے وہ کیوں دوبارہ کفر میں مبتلا ہو گئی. تو حضرت ہارون نے کہا کہ میرا تو اس میں کوئی قصور نہیں, یہ قوم جو ہے یہ ہے ہی ایسی. ٹھیک ہے, تو میں نے تو ان کو بڑا سمجھایا لیکن یہ جو ہے انہوں نے میری پیروی نہ کی. ٹھیک ہو گیا. پھر یہ قصہ یہاں پہ سامری, اور یہ ویسے تھوڑا لمبا قصہ ہے لیکن چونکہ ہم نے ایگزام پوائنٹ آف ویو سے کرنا ہے تو اس لیے میں اس کو طول نہیں دیتا. تو یہیں پہ یہ قصہ آپ نے صرف یاد رکھ لینا ہے کہ سامری جو ہے اس نے بچڑا بنایا تھا, کاؤ بنائی تھی, اور اس کا کس نبی سے تعلق تھا؟ حضرت موسیٰ سے, اور بنی اسرائیل سے جو ہے وہ اس کا تعلق تھا. ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے بعد اب چلے حضرت موسیٰ جو ہے وہ اب چلے فلسطین کی طرف, چونکہ ہجرت کی نا وہاں سے انہوں نے, آخری ان کی منزل کیا تھی؟ فلسطین کی طرف. ٹھیک ہے, تو اب اپنی پوری قوم کو لے کے جو ہے نا وہ حضرت موسیٰ فلسطین کی طرف بڑھے. ٹھیک ہے, تو یہ آج میرے خیال میں پھر کسی نے ٹائم سے پہلے جوائن کر دیا ہے, یا میرے پاس 5 منٹ رہ گئے ہیں. جلدی نہیں ختم ہونے والی آج پھر کلاس؟ 5 منٹ رہ گئے ہیں میرے خیال میں, آج جلدی نہیں اینڈ ہو رہی. جلدی کسی نے کہا 30 منٹ پہ کلوز ہو رہی, 40 منٹ کا ہوتا ہے منیمم ٹائم. نہیں 40 منٹ ہو گئے ہمیں ابھی میٹنگ جوائن کی. نہیں سر 20 اور 10 30 ہو جائیں گے نا جب یہ بند ہوگی. ہاں تو آج کسی نے پھر 10 میرے خیال 7:30 بجے کسی نے جوائن کر لیا, اس لیے یہ جلدی ختم ہو رہی ہے. تو چلے آپ دوبارہ جوائن کر لیجیے گا, ابھی کٹے گا نا تو آپ دوبارہ جوائن کر لیجیے گا. ٹھیک ہو گیا, تو 10 منٹ اور اوپر جو ہے وہ پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے, اچھا تو پھر یہاں پہ جو ہے وہ اب آج ہم حضرت موسیٰ کو ختم کرتے ہیں. تو پھر یہاں پہ جو ہے وہ فلسطین میں آئے, اور فلسطین میں جو ہے نا اب پھر انہیں جو ہے وہ یہاں پہ ایک قوم فلسطین میں رہتی تھی ایلیا کے مقام پہ. ٹھیک ہے, وہاں پہ فلسطین میں ایک مقام تھا ایلیا. ٹھیک ہے, قوم ایلیا بھی کہلاتی ہے, قوم ایلیا. ٹھیک ہے, یہ بڑی طاقتور قوم تھی. ٹھیک ہے, اور بڑے ان میں پہلوان اور جنگجو جو ہے وہ بندے شامل تھے. تو اب حضرت موسیٰ نے جو ہے نا وہ کہا کہ حضرت موسیٰ کو اللہ کا پیغام آیا کہ اگر آپ نے فلسطین پہ غالب ہونا ہے نا تو یہ قوم ایلیا سے جو ہے نا وہ لڑنا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ دیکھتے ہیں. تو حضرت موسیٰ نے اپنے قوم سے پوچھا, ہاں بھائی لڑنے کے لیے تیار ہو قوم ایلیا سے؟ تو انہوں نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے, تو مسئلہ تو کوئی نہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے, قوم نے کہا کہ وہ دراصل نا بڑے کو بہانے باز قوم تھی. ٹھیک ہے, بنی اسرائیل. پھر جب حضرت موسیٰ نے پوچھا ہاں بھائی آپ سارے لڑنے کے لیے تیار ہو, تو انہوں نے کہا مسئلہ کوئی نہیں, لیکن بات یہ ہے کہ نا گرمی بڑی ہے. ٹھیک ہے, تھوڑی سی ذرا چھاؤں ہو جائے نا, ٹھنڈ ہو جائے تو پھر ہم لڑتے ہیں. تو حضرت موسیٰ نے کہا اچھا یہ بات ہے.
تو حضرت موسیٰ نے پھر اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یہ کہتے ہیں گرمی بڑی ہے، تو اللہ نے کہا یہ تو مسئلہ کوئی نہیں. اللہ نے پھر ان پہ بادلوں کا سایہ کیا. آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا کہ بنی اسرائیل پہ کس کا سایہ ہوا تھا؟ بادلوں کا. تو بادلوں کا سایہ کس قوم پہ ہوا یہ پوچھا جاتا ہے، تو بنی اسرائیل پہ. ٹھیک ہے، کس قوم پہ بادلوں کا سایہ ہوا؟ بادلوں کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ میرے ذہن سے نکل کے کلاؤڈز. کلاؤڈ. ہاں کلاؤڈ، ویری سمپل، سم ٹائم ذہن سے نکل جاتا ہے. کلاؤڈ، کلاؤڈز شیڈو واز میڈ آن بنی اسرائیل. ٹھیک، بنی اسرائیل. اب جب کلاؤڈز کا سایہ ہو گیا تو حضرت موسیٰ نے کہا ہاں بھائی اب تو چھاؤں ہو گئی، آپ لڑنے کو تیار ہو ان قوموں سے، یہ جو ایلیا کی قوم ہے، لڑنے کو تیار ہو؟ تو انہوں نے کہا یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، ہم تو ابھی لڑتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بھوک بڑی لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو اب جو ہے نا حضرت موسیٰ نے کہا یہ تو پھر آپ جو ہے بہانے بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ نے پھر اللہ، من و سلوہ اترا تھا ان میں کے وہی لیے. بتا رہا ہوں، حضرت موسیٰ نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ دیکھ لی اپنی قوم اتنی، یہ جو لاڈلی آپ کی قوم ہے، اتنی دفعہ آپ نے جو ہے وہ ان پہ اپنی کرامات اور نعمات کی ہیں، اس کے باوجود ہی اب ان کے آپ حال دیکھ لیں کہ پہلے کہتے تھے جو ہے وہ لڑنے کو تیار ہیں لیکن گرمی بڑی ہے، اور اب کہہ رہے ہیں کہ اب گرمی تو ختم ہوگی، اب بھوک بڑی لگی ہوئی ہے. تو پھر اللہ نے کہا یہ بہانے جتنے بھی بناتے رہے، میں بھی خدا ہوں. ٹھیک ہے، تو اللہ نے جو ہے نا وہ ان کے لیے من و سلوہ نازل کیا. من و سلوہ پوچھا جاتا ہے کس قوم کے لیے نازل ہوا؟ من و سلوہ واز فار دا بنی اسرائیل. من و سلوہ جو ہے وہ، یہ بھی اکثر کوشچن آتا ہے کہ من و سلوہ کس قوم کے لیے نازل ہوا؟ تو حضرت موسیٰ کی قوم کے لیے نازل ہوا. سم ٹائم نبی کا نام آئے گا کہ کس قوم کے لیے نازل ہوا، تو وہاں پہ نبی کا نام ہوگا تو حضرت موسیٰ کی قوم کے لیے، یا سم ٹائم ڈائریکٹ بنی اسرائیل کا نام ہوگا. ٹھیک ہے، تو وہ بنی اسرائیل کے نازل ہوا. اچھا اب تو جو ہے وہ کھانا بھی آ گیا. ٹھیک ہے، جب کھانا بھی آ گیا تو ساروں نے جناب صحیح پیٹ بھر کے کھانا کھایا. ٹھیک ہے، تو جب پیٹ بھر کے کھانا کھا چکے تو پھر حضرت موسیٰ جو ہے وہ ان کو دیکھتے رہے بھی ایک دفعہ کھا لیں تو پھر اب میں ان سے پوچھتا ہوں. تو جب پیٹ بھر کے کھا چکے تو حضرت موسیٰ نے کہا ہاں بھائی آپ تیار ہو لڑنے کے لیے، آپ تو کھانا بھی کھا لیا. پھر انہیں پیاس لگ گئی تھی. بھائی اپنی آواز بند کر دیں، کسی کی آواز آنے. اقرا. تو انہوں نے کہا کہ ہم لڑنے کے لیے تو تیار ہیں، بالکل تیار ہیں، لیکن یہ جو ہے نا یہ آسمان سے کیا آپ نے یہ گوشت شوش یہ منگا دیا، یہ ہم جو ہے نا یہ ہم پسند نہیں کرتے، ہمیں تو کوئی سبزیاں وغیرہ چاہیے. ٹھیک ہے، اور ہمیں تو کوئی سبزیاں جو ہے نا وہ پیش ہوں تو پھر ہم مانیں گے. تو یہ کوئی ایسی پھر کوئی اوتری قوم تھی، اور سبزیاں بھی انہوں نے ایسی بتائیں، یعنی کہ جو گرمیوں میں کیا نام ہے، گرمیوں کے پھل تھے نا جو گرمیوں میں اگتے تھے، ایسے پھل بتائے جو کسی اور موسم میں اگتے تھے. یعنی کہ اگر وہ سردیوں میں، تب سردیوں کا موسم تھا تو انہوں نے گرمیوں والے بتا دیے، اور اگر گرمیوں کا موسم تھا تو سردیوں والے پھل فروٹ اور سبزیاں بتا دی. ٹھیک ہے، اور انہوں نے حضرت موسیٰ کو لکھوانے شروع کر دیا کہ ہمیں تو تھوم چاہیے، ہمیں لہسن چاہیے، اور ہمیں جیسے نائیوں کو مثالیں نہیں لکھاتے، پیاز بھی ہاں تھا پیاز، سر جی. ہاں یہ سر ساری جی پیاز بھی تھا، مسور بھی، یہ گندم جیسے بھی تھی. مثالیں نہیں لکھاتے ہم، لسٹ بنا کے دیتے ہیں، تو انہوں نے بھی لسٹ بنا کے نا حضرت موسیٰ کے ہاتھ پکڑائی کہ ہمیں پیاز اور پتنی کیا کیا لہسن اور اس طرح کی، اور پھر سبزیوں کے نام. میں کہا ہمیں تو یہ تو بڑی چاہیے. ماشاءاللہ جنگجو قوم تھی. وہی نا، انہوں نے نا پھر پوری ایک فہرست بنا کے نا اور ایسی ایسی سبزیاں بتائیں جو اس موسم میں اگتی بھی نہیں تھی. تو اللہ نے کہا یہ بھی کوئی نہیں مسئلہ، اللہ نے ان کے لیے سبزیاں اور ساگ اور اس طرح کی چیزیں پیدا کر دی. ٹھیک ہے، تو حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ اب بتاؤ کہ اب کیا ارادہ ہے، کہ اب تو تم نے سبزیاں بھی کھا لی ہیں، تو سارا کچھ کر لیا ہے، تو اب جو ہے وہ تم بتاؤ کہ اب کیا لڑنے کے لیے تیار ہو؟ تو کہتے ہیں ہاں تیار تو بہت ہیں، لیکن اب پیٹ کافی بھر گیا، تھوڑا سا سستا لیں. ٹھیک ہے، مسئلہ کوئی نہیں، لڑیں گے ہم سارے. پانی بھی پینا تھا. تو ہاں، تو